نیکیاں بچائیے، نیکیاں بچائیے، کر کے نہ احسان یوں کسی پہ جتائیے۔ نیکیاں بچائیے، نیکیاں بچائیے، کر کے نہ احسان یوں کسی پہ جتائیے، کسی پہ جتائیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جیسا کہ پچھلے سلسلوں میں آپ نے سنا کہ ہم اپنے اس سلسلے میں ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں کہ جن کے عمل کرنے کی وجہ سے، جن کو اپنانے کی وجہ سے نیکیاں یہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ آج بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم، رسول محتشم شہنشاہ امم، شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہت سے اعمال، بہت سے افعال ایسے ہیں کہ جب بندہ اس کو کر گزرتا ہے تو اس کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسجد میں گفتگو کرنا، یعنی دنیاوی باتوں میں مشغول رہنا، دنیاوی باتیں کرنا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کے آداب کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیکھنے میں اس طرح کے معاملات آتے ہوں کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مسجد میں وہ ابے تبے والی گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کے بچے سے بھی آپ اور جی سے گفتگو کی جائے۔ ایک تو ہمارے خود کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے گا۔ اسی طرح مسجد کے اندر بیٹھ کر بعض اوقات گپ شپ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں سفر پر ہوں تو اپنے وقت کو وہاں پر مکمل کرنے کے لیے کچھ لوگ مسجد میں، اچھی بات ہے کہ مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یقیناً مسجد میں اس کے آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں ہم بیٹھے تو ہوں اچھی نیت کے ساتھ، لیکن ان اعمال و افعال میں مبتلا ہو کر کے اپنی نیکیوں کو ہم ضائع کر بیٹھے۔ آئیے ایک روایت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو سنیے گا کہ ہم کیا واقعی اس دور سے تو نہیں گزر رہے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ پاک سے کچھ کام نہیں ہے۔ ناظرین غور کریں کہ ہم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، ظہر کی نماز ہم نے پڑھی، عصر کی نماز ہم نے پڑھی، اب مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے ذکر و اذکار ہوئے، کوئی پڑوسی آ جائے، کوئی دوست آ جائے، اب اگر اس سے گفتگو ہوتی ہے تو پھر کس انداز پر گفتگو ہوتی ہے؟ ایک تو وہ گفتگو کہ جو مباح ہے، جائز ہے، کہ جس کے کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا دیگر اور جان پہچان والوں کے ساتھ کہ جس کے ساتھ ہماری کچھ اچھی سی بنتی ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تیسرے کا تذکرہ نکلتا ہو تو ہم اس کی غیبت کر رہے ہوں، اس کے تعلق سے برائی بیان کر رہے ہوں، کسی کی جو ہے نا عزت نفس کو پامال کیا جا رہا ہو، نہ جانے اور کس کس طرح کے معاملات میں بندہ وہاں پر
دوران گفتگو گرفتار ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے گا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو مسجد میں با آواز بلند گم شدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو وہ کہیں اللہ پاک وہ گم شدہ شے تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات ہماری کوئی چیز مسجد کے اندر گم ہو گئی ہو، جوتا، چپل یا کوئی اور چیز، ہم نے بائک پر جاتے جاتے مسجد میں نماز پڑھ لی، ہیلمٹ رکھی ہوگی، ہیلمٹ غائب ہو گئی، تو اب وہاں پر ہم غور کریں مسجد میں شور شرابہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہم کبھی اس کو پوچھ رہے ہیں، کبھی اس کو پوچھ رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ مسجد میں اب چپل کی، جوتے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی بات ارشاد فرمائی کہ جب کسی کو اس طرح کرتے سنیں تو کہیں کہ اللہ پاک تجھے وہ چیز نہ ملائے، وہ شے نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ مسجدیں تو اللہ پاک کی عبادت کے لیے بنائی گئی، مسجد تو نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی، مسجد اللہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی، مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ مسجد کو ہر اس کام سے بچانا ضروری ہے جس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ جی ہاں، مسجد یہ مقدس جگہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ ہم غور کریں کہ جب کسی دنیا دار بڑے آدمی کے گھر جاتے ہیں تو کیا ہم اس طرح کی آوازیں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح کا انداز اپنا رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہاں دوڑ رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہاں تیز قدموں سے چل رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہاں پر ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا وہاں پر آپس میں بلند آواز سے گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے؟ نہیں، اس طرح کے بہت سارے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، تمام کائنات کے مالک کا، خالق کا وہ گھر ہے، لیکن اللہ پاک کے گھر میں ہم ایسا کام کریں کہ مسجد کا تقدس یہ پامال ہو۔ ہاں، مسجد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کرنے کو صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ کس قدر ناپسند کیا کرتے تھے۔ آئیے ایک روایت میں آپ کو سناؤں۔ حضرت سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ مجھے کسی نے کنکری ماری۔ میں نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ان دو شخصوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہاں پر دو اور بھی لوگ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ میں ان دونوں کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے کر آیا، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے استفسار فرمایا، سوال کیا، ان سے پوچھا، ارشاد فرمایا تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں ضرور تمہیں سزا دیتا، کیونکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ مسجد کے آداب کو جانتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں ضرور تمہیں سزا دیتا کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محقق علی الاطلاق شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ مسجد میں مباح یعنی جائز بات کرنا مکروہ تحریمی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو روایت نقل کی گئی کہ مسجد میں مباح یعنی جائز بات کا کرنا بھی یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور ہمارا سلسلہ ہی یہ ہے کہ نیکیاں بچائیے۔ اب یہ عمل کہ مباح بات یعنی جائز بات بھی مسجد کے اندر جب نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ نیکیاں برباد ہونے کا سبب ہے،
تو آپ غور کریں کہ مسجد میں ناجائز باتوں کا کرنا کس قدر یہ وبال کا باعث بنے گا۔ بڑی راتیں آتی ہیں، شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، اب ساری رات ہم مسجد میں بیٹھ کر عبادت کی نیت سے ہم بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، دوست بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنا یقیناً سعادت مندی ہے، لیکن اپنی اس بیٹھک پر جو مسجد میں ہم بیٹھے ہیں اس پر غور کیا جائے، اور ہماری گفتگو اگر ہم غور کریں تو کبھی جھوٹ پر مبنی ہوگی، کبھی کسی کی غیبت ہو رہی ہوگی۔ اب جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم ہنس بھی رہے ہوتے ہیں۔ مسکرانا یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن مسکرانے کی تعریف علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب بندہ مسکراتا ہے تو صرف اس کے ہونٹ پھیلتے ہیں اور دانت ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں، لیکن ہنسنے کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ جب بندہ اس سے زیادہ اور آگے بڑھتا ہے اور اس کے ہنسنے کی آواز خود اس کے کانوں تک پہنچتی ہے تو یہ ہنسنا کہلائے گا، اور جب بندے کی آواز اور بلند ہو جاتی ہے تو اسے قہقہا لگانا کہتے ہیں، اور فرمائے کہ قہقہا یہ شیطان کو پسند ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں کبھی بھی قہقہا نہ لگایا۔ مسجد میں ہنسنے سے قبر میں اندھیرا آتا ہے، کیا ہم چاہتے ہیں کہ میں مسجد میں ہنسوں اور میری قبر کو اندھیرا کر دیا جائے؟ پہلے تو قبر اندھیری ہی ہوتی ہے، زمین کا وہ 2 گز کا ٹکڑا کہ جس کے اندر ہمیں رکھا جائے گا، اوپر سے پتھر کی سیل رکھ دی جائے گی، مٹی ڈال دی جائے گی، اتنا خطرناک یہ اندھیرا ہوگا، پھر اوپر سے یہ کہ مسجد میں ہنس کر مزید اس کو اندھیرا کر دیا جائے۔ اللہ اللہ، مسجد میں بیٹھ کر ہم نے کبھی ہنسا ہو اور پھر یہ کہ کسی کا مذاق اڑایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کی چغلی کی ہو، کسی کی برائی بیان کی ہو، ان تمام تر معاملات پر غور کریں اور رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں بیٹھ کر اس طرح کے عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے اعمال کو برباد کر دیا جائے اور ہم قبر و آخرت میں خالی کے خالی رہ جائیں۔ آئیے مزید ہم اپنے سلسلے کے اندر مختلف روایتیں مسجد کے آداب کے حوالے سے اور اعمال ضائع ہونے کے حوالے سے سنتے ہیں۔ مسجد کی کیا التجائیں ہوتی ہے، آئیے سنیے۔ مروی ہے کہ ایک مسجد اپنے رب کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، تو فرشتے اسے آتے ہوئے ملے اور فرشتوں نے کہا، فرشتے بولے کہ ہم ان مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے والوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ روایت کیا گیا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے، جو کہ سخت حرام ہے، جی ہاں، غیبت کو کہا گیا کہ یہ زنا سے سخت تر ہے، اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے، جس سے فرشتے اللہ پاک کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ جب مسجد میں مباح و جائز بات بلا ضرورت شرعیہ کرنے کا یہ نقصان ہے، تو آپ غور کریں کہ مسجد میں بیٹھ کر غیبت و چغلی کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسند والی باتوں کا کرنا یہ کس طرح سے نقصان کا سبب بنے گا۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں نقل فرماتے ہیں کہ مسجد میں اگر تنکا بھی پھینکا جائے تو مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر انسان کی آنکھ میں اگر کوئی ذرہ چلا جائے تو اس کی آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب اس روایت پر غور کیجیے گا اور اپنے مسجد میں بیٹھ کر جو ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کا محاسبہ کیجیے گا کہ ہم مسجد میں کبھی بیٹھے ہوں، نماز کے انتظار میں، جمعہ کے دن بیٹھے ہیں، امام صاحب کا، خطیب صاحب کا بیان ہو رہا ہے، کبھی مسجد کی دری کے دھاگے ہم پکڑ کر کھینچ رہے ہوں، کبھی سر میں کھجاتے ہیں تو پھر بال کبھی ٹوٹ کر ہاتھ میں آ جاتا ہو تو اس کو مسجد ہی میں پھینک دیا۔ نہ جانے کیسے کیسے وہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہماری وجہ سے مسجد میں کچرا ہو رہا ہوتا ہے۔ مسجد میں ایسی جگہ نہ تھوکا جائے کہ جہاں پر تھوکنے سے منع کیا گیا ہو۔ یقیناً تھوکنے کی جگہ وضو خانہ ہے کہ وہاں جا کر کے بندہ تھوکے، لیکن مسجد میں بیٹھا ہے، خلال کر رہا ہے، کبھی دانتوں کی صفائی کر رہا ہے، اب وہ دانتوں سے نکلی ہوئی چیز کو مسجد کی دری پر لگا رہا ہو، یہ تمام تر وہ معاملات ہیں کہ جو مسجد کے آداب کے خلاف ہیں۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں
تو نماز پڑھنے کے لیے یقیناً جاتے ہیں، یا دیگر ذکر و اذکار اور کوئی نہ کوئی رب کی عبادت کے لیے ہم مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اب مسجد میں جانے سے پہلے ہم نے مسجد کے وضو خانے پر وضو کیا تو فرمایا گیا کہ جب مسجد کے صحن میں یا عین مسجد کی طرف آئے تو اپنے اعضائے وضو کو خشک کر لیا جائے۔ مسجد میں وضو کا پانی ٹپکانا، وضو کے پانی کے قطرات کا مسجد میں گرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ لیکن ہمارا عموماً یہ معمول ہوتا ہے، ایک تو ہم مسجد کے اندر لیٹ آ گئے، دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے، اب ہم نے جلدی جلدی وضو کیا، اپنے جسم کے اعضاء کو صاف نہ کیا، یعنی اسے پہنچا نہیں، اور پھر کبھی چہرے سے پانی ٹپک رہا ہے، کبھی داڑھی کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، ہمارے پیر گیلے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات مسجد کی دریاں یہ آلودہ ہو رہی ہوتی ہیں، ہاتھ نہ پہنچنے کی وجہ سے کوہنیوں سے وضو کا یہ پانی کے قطرات یہ ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام تر وہ معاملات ہیں کہ مسجد کی بے ادبی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ مسجد میں ہمارے بیٹھنے کا انداز بھی بڑا مہذب ہونا چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی زمین پر تشریف فرما ہوتے تو اکثر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دو زانوں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے، اور علماء فرماتے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا یہ بھی سنت ہے۔ جب بھی ہم مسجد میں جائیں تو کوشش کریں کہ دو زانوں بیٹھیں، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں۔ جب ہم کسی بڑے آدمی کے گھر جاتے ہیں، کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں، تو بڑی ایک سنسیئرٹی ہمارے اندر ہوتی ہے کہ یار یہاں پر یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، کھڑے نہیں ہونا ہے، ایسے نہیں بیٹھنا ہے، ایسے نہیں لیٹنا ہے، فلاں نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے جب رب کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے، نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں ہماری حاضری ہو رہی ہے، تو اس وقت پورے ادب کا خیال رکھا جائے کہ جب بھی مسجد میں بیٹھے تو دو زانوں بیٹھنے کی کوشش کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تعظیم کی، اس ادب کی برکت رب تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مسجد میں تنہا یعنی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی وجہ سے آپ نے اپنے پاؤں کو پھیلا لیا، تو مسجد کے ایک گوشے سے غیب سے آواز آئی، کیا بادشاہوں کے حضور میں یوں ہی بیٹھا جاتا ہے؟ تو آپ نے فوراً اپنے پاؤں کو سمیٹ لیا۔ اب آپ کا خوف خدا دیکھیں کہ آپ نے اپنے پاؤں ایسے سمیٹے کہ بس آپ کے وقت انتقال پر آپ کے پاؤں کو پھیلایا گیا۔ ناظرین، یہ ہمارے بزرگوں کا انداز تھا کہ یہ کس قدر مسجد کا ادب کیا کرتے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب بھی مسجد میں حاضر ہوتے، رب کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہوتا، تو مسجد کے ادب کی وجہ سے آپ مکمل قدم رکھ کر نہیں بلکہ پنجوں کے بل چلا کرتے تھے کہ کہیں میرے قدموں کی آواز مسجد کے اندر پیدا نہ ہو۔ جی ہاں، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عمل بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ بھی بعض اوقات اس طرح کا عمل کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد میں جب جائیں تو پھر مسجد کی دریوں پر یا جو صفیں بنائی جاتی ہیں، دریاں بچھی ہوتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے ہمیں صف بنانی ہے، یہاں پر کھڑے ہونا ہے۔ لیکن بعض مساجد ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر ماربل سٹائلز وغیرہ لگے ہوتے ہیں، وہاں پر دری نہیں ہوتی، لیکن اس کی ایک نشانی بنی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی پٹیاں لگا دی جاتی ہیں کہ یہاں سے اب صف شروع ہوگی، یہاں پر صف ہمیں نماز کے لیے کھڑی کرنی ہے۔ تو اسی طرح سے جب مسجد کے اندر جائیں تو ہر صف پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدھا قدم رکھیں۔ یہ انداز ہمارے بزرگوں کا ہے۔ تو اسی طرح سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی مسجد کے ادب کے حوالے سے بڑے حساس ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، بارش یا ٹھنڈی کا موسم ہو، ہم نے جیکٹس یا سویٹرز وغیرہ یوز کیے ہیں، اب مسجد میں ہم چلے گئے، وضو ہمیں کرنا ہے، تو جیکٹ ہم نے نکالی، سویٹر ہم نے نکالا، اور پھر کھڑے کھڑے جو ہے وہ مسجد کے فرش پر اس کو پھینک دیا، جس کی وجہ سے ایک ہلکی سی دھمک پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے لیٹ ہم کسی وجہ سے ہو گئے تھے، جماعت کھڑی ہے، اب مسجد میں دوڑتے ہوئے ہم جا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جماعت مل جائے، مجھے رکعت مل جائے، ہمارے قدموں کی آواز
یہ مسجد کے اندر اس کی دھمک پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ ہمارے بزرگوں کا انداز کیسا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے قدموں کی آواز پیدا نہ ہو، پنجوں کے بل یہ مسجد کے اندر چلا کرتے تھے۔ لیکن اے کاش کہ ہم بھی ان بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوتے۔ نہ جانے ہم نے کتنی مرتبہ اپنی جیکٹ کو پھینکا ہوگا، کتنی مرتبہ اپنی سویٹر کو ہم نے پھینکا ہوگا۔ ہاں، جو بھائی امامہ باندھتے ہیں، وضو کرنا ہے، امامہ کھڑے کھڑے چھوڑ دیا، اپنی چادر کھڑے کھڑے چھوڑ دی، کہ جس کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ کہ ہلکی سی دھمک وہاں پر پیدا ہوتی ہے، اور یہ مسجد کے ادب کے موافق نہیں ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بارہا اس طرح سے کرتے دیکھا کہ جب آپ کے ہاتھ میں کوئی چادر یا کوئی چیز ہوتی ہے، آپ کھڑے کھڑے مسجد کے فرش پر اسے نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اسے جھک کر کے زمین تک اپنے ہاتھ کو پہنچا کر اسے رکھتے ہیں کہ کہیں اس عمل کی وجہ سے، اس حرکت کی وجہ سے مسجد کے اندر ہلکی سی دھمک پیدا نہ ہو، اور اللہ نہ کرے کہ یہ مسجد کی بے ادبی ہو گئی تو اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے مسجد کے آداب میں سے ایک اور ادب یہ ہے کہ جو جوتا چپل استعمالی ہو، جس کو ہم استعمال کر رہے ہوں، اس کو مسجد کے اندر پہن کر جانا، یہ بھی گستاخی اور مسجد کی بے ادبی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے گھر کی کما حقہ ادب کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار عبد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لے، اللہ پاک اس کے لیے راحت، رحمت اور پل صراط سے گزار کر اپنی رضا اور جنت تک لے جانے کا کفیل ہے۔ کتنی پیاری یہ حدیث پاک ہے کہ جو لوگ مسجد کو اپنا گھر بناتے ہیں، اور مسجد کس کا گھر ہے؟ ایک تو ہم نے اپنے سلسلے میں سنا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عموماً یہ ہم جانتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مسجد متقی لوگوں کا گھر ہے۔ مسجد کے اندر مومن کا دل ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، کہ بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ پاتی، اسی طرح سے مومن کا دل جو ہے نا، مسجد کے بغیر چین و سکون نہیں پا سکتا۔ لہٰذا اب ہم اگر اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خوف خدا والا بنانا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں مقبول بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے گھر سے محبت کرنی ہوگی۔ کیوں؟ کہ مسجد یہ متقیوں کا گھر ہے، اور جب بندہ مسجد کو اپنا گھر بنا لے، یعنی کہ وہاں پر وہ آتا جاتا رہے، رب کی عبادت وہاں کثرت کے ساتھ کرتا رہے، نمازوں کی پابندی اس کی ہو رہی ہے، قرآن پاک کی وہ تلاوت کر رہا ہے، رمضان المبارک میں اعتکاف ہے، اس کے علاوہ اپنے اکثر اوقات وہ مسجد کے اندر گزار رہا ہے، ایسوں کے تعلق سے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں راحت بھی عطا فرمائے گا، انہیں چین بھی عطا فرمائے گا، انہیں سکون بھی عطا فرمائے گا، اور پھر پل صراط سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پار کرا کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور خود رب تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کا کفیل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی سعادت نصیب کرے، ہمیں بھی مسجد سے محبت کا جذبہ رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ آئیے آج کے اس سلسلے میں نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی مسجد یعنی اللہ کے گھر سے ہم محبت کیا کریں گے، اپنے اکثر اوقات مسجد میں گزارا کریں گے۔ لیکن افسوس کہ ہمارا اکثر وقت بازار میں گزر رہا ہوتا ہے۔ روایتوں میں فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے، اور دنیا کے اندر سب سے بدترین جو جگہ ہے وہ بازار ہیں، کیونکہ بازار یہ شیطان کو بڑے پسند ہے نا، کہ بازار کے اندر نہ جانے کیسے کیسے وہ گناہ بندے کو کروا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسجد کو اپنا گھر بنائیں، مسجد میں آتے جاتے رہیں، مسجد کے اندر اپنے اکثر اوقات کو گزاریں۔ فرمایا گیا کہ مسجد یہ مسلمان کے لیے قلعہ ہے، جیسے کہ کوئی اپنے دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بادشاہ اپنی رعایا کو بچانے کے لیے یہ مضبوط قلعے بنایا کرتے تھے کہ دشمن ہم پر حملہ کرے تو ہم اس سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن اگر ہم شیطان کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو جو رب کی بارگاہ میں ہم نے اچھے نیک اعمال کیے ہیں، اگر ان کو بچانا چاہتے ہیں
تو مسجد یہ مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مؤمنین کے لیے قلعہ ہے، تو پھر ہمیں اس کے اندر آنا ہوگا، مسجد سے محبت کرنی ہوگی۔ آئیے ایک اور بات آپ کو سناؤں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین مسجد میں مباح یعنی جائز بات، دنیاوی گفتگو نہ کیا کرتے تھے۔ حضرت خلف بن ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مسجد میں موجود تھے کہ کسی نے ان سے کوئی بات پوچھی، تو پہلے انہوں نے اپنا سر مسجد سے باہر نکالا، پھر اس کی بات کا جواب دیا۔ جی ہاں، آپ نے یہ سن رکھا ہوگا، اگر نہیں تو سن لیجئے گا کہ جو مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہے تو اس کے 40 سال کے اعمال یہ ضائع کر دیے جائیں گے، 40 سال کے عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ ناظرین جو اس وقت اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی عمر پر غور کریں۔ کیا اس وقت میری عمر 40 سال ہے؟ میری عمر کے جو ایام گزر رہے ہیں، کیا اکثر ایام بلکہ مکمل ایام میں نے رب کی رضا والے کاموں میں گزارے ہیں؟ ہم اپنے ڈیلی 24 آورز کا اگر ہم جائزہ لیں، 8 گھنٹے سے زیادہ یا کم از کم 8 گھنٹے ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کھانے پینے کے اوقات، فریش ہونے کے معاملات، کہیں اگر ہم جا رہے ہوں تو ٹریفک وغیرہ کے یہ معاملات، وہاں وہ نیکیاں نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ عین شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق کریں تو بعض اوقات ہمیں وہ دنیاوی کام لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بن سکتا ہے۔ لیکن 24 آورز پر اگر ہم غور کر لیں تو ہمارے کئی گھنٹے ایسے ہی نکل رہے ہوتے ہیں، اور 40 سال کے عمل کا برباد ہو جانا، کیا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ بندہ 40 سال عمل کرے اور مسجد میں ایک مرتبہ دنیاوی گفتگو کر لے، مسجد کی بے ادبی ہو جائے اور اس کی 40 سال کے عمل برباد ہو جائے؟ اللہ پاک ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے اور پھر ہمیں اس کا ذہن عطا کرے کہ ہم اس کے تعلق سے حساس ہو جائیں۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں۔ امام عبداللہ نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدارک شریف میں حدیث نقل کی ہے کہ مسجد میں دنیا کی بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے۔ اسی کے اعتبار سے ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 سال کے عمل برباد فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت سنیے کہ روایت کیا گیا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، جو کہ سخت حرام ہے، اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے منہ سے وہ گندی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اللہ پاک کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں، جس کا ترجمہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کچھ یوں فرماتے ہیں: ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان میں صبح اور شام، یہ ان لوگوں کے اوصاف کو بیان کیا گیا جو رب کی دن اور رات مسجدوں میں پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اے کاش کہ ہم بھی ان گروہوں میں شامل ہو جائیں کہ جو دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ ناظرین، سلسلہ نیکیاں بچائیے میں آج کے اس پروگرام سے یہ ذہن لے کر جائیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسجد سے محبت کرنے والے بنیں گے، دن و رات کے اکثر اوقات ہم مسجد میں گزارنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رمضان آ جائے تو رمضان میں اعتکاف کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ جب بھی مسجد میں رہیں گے، مسجد کے پورے ادب کا خیال رکھیں گے۔ تو مسجد کے آداب اور مسجدیں خوشبودار رکھنے کے حوالے سے اگر مزید آپ جاننا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کا یہ رسالہ مسجد خوشبودار رکھیے، اس کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی مسجد کے آداب بھی پتہ چلیں گے، مسجد خوشبودار رکھنے کا ذہن بھی بنے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو مسجد سے محبت کرنے کا بھی ذہن بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں با ادب نیک بندوں کے صدقے ہمیں بھی با ادب نیک بننا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیکیاں بچائیے نیکیاں بچائیے کر کے نہ احسان یوں کسی پہ جتائیے. نیکیاں بچائیے نیکیاں بچائیے کر کے